حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی متصوفانہ زندگی کا آغاز حضرت شیخ مولانا شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رقم تراز ہیں کہ مولانا کی صوفیانہ زندگی شمس تبریز کی ملاقات سے شروع ہوتی ہے۔ درس و تدریس، افتاء اور افادہ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن وہ پچھلی زندگی کی محض ایک یادگار تھی، ورنہ زیادہ تر تصوف کے نشے میں سرشار رہتے تھے۔ ریاضت اور مجاہدہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ سپہ سالار، جو ایک مورخ کا نام بھی ہے، برسوں آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے کبھی ان کو شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا۔ بچھونا اور تکیہ بالکل نہیں ہوتا تھا۔ قصداً لیٹتے نہ تھے۔ نیند غالب ہوتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے۔ سما کے جلسوں میں مریدوں پر جب نیند غالب ہوتی تو ان کے لحاظ سے دیوار سے ٹیک لگا کر زانوں پر سر رکھ لیتے کہ وہ لوگ بے تکلف ہو کر سو جائیں۔ وہ لوگ پڑھ کر سو جاتے تو خود اٹھ بیٹھتے اور ذکر و شغل میں مصروف ہو جاتے۔ آپ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگ سوئے پڑے ہیں اور مجھ دل از دست گرفتہ کو نیند تک نہ آئی۔ تمام شب تیرے فراق میں فلک کی جانب ٹکٹکی باندھے پردے کی جانب نگاہ کیے رہے۔ میری نیند میری آنکھوں سے اس طرح اڑ کر گئی کہ واپس نہیں آتی، تو گویا میری نیند نے تیرے فراق کا زہر پی لیا ہے اور وہ نیند مر گئی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے احوال و ظروف سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ خواجہ شمس الدین تبریزی کی مجالست و صحبت سے آپ کو حقائق اور معرفت ذات حق تعالیٰ کا وہ مقام حاصل ہو چکا تھا کہ جس کا اگلا قدم فنا فی الذات کا مقام کہا جاتا ہے۔ تجلی ربانی یا تجلی عین ذات حق تعالیٰ یا پھر مقام عینیت پر فائز ہونے کے لیے سب سے زیادہ ان مراتب کا حاصل ہونا ضروری ہے، یعنی طلب صدق، شیخ کامل، فنا فی الشیخ و ریاضت نفس، فنا فی الذات کا مقام فنا فی الشیخ کے باوصف طلب صدق سے ملتا ہے، اور اس سے یہ تین درجہ اولی مراتب ملتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ یہ تینوں مراتب فنا فی الذات سے حاصل ہوتے ہیں، اور ان ہر تین مقامات کے باوصف بارگاہ خداوندی سے علم لدنی کا حصول ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ وہ مقام ہے جس میں ہر طالب ذات حق تعالیٰ کو اپنے اپنے ظرف کے مطابق نوازا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ مولانا شمس الدین تبریزی کی مجالس و مصاحبت میں چلہ کشی کے باوصف حضرت مولانا جلال الدین رومی یقیناً مقام فنا فی الشیخ اور بعد ازاں مقام فنا فی الذات کے جلیل القدر اور عظیم الشان مقام و مرتبہ پر فائز المرام ہو چکے تھے۔ نماز کا وقت آتا تو قبلے کی طرف مڑ جاتے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ نماز میں نہایت استغراق ہوتا تھا۔ سپہ سالار لکھتے ہیں کہ بارہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اول عشاء کے وقت نیت باندھی اور 2 رکعتوں میں صبح ہو گئی۔ اپنے ایک شعر میں اس کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ مجھ کو فنا فی الذات کا وہ مقام حاصل ہے کہ جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو محویت و استغراق میں رکوع تمام ہو جاتا ہے کہ میرے آگے فلاں تھا۔ در حقیقت حضرت مولانا جلال الدین رومی پر
ہر وقت محویت اور استقراق و انجذاب اللہ کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ مولانا رومی در حقیقت فناف شیخ کے عظیم المرتبت مقام پر فائز تھے۔ اسی نقطے سے آپ فناف ذات حق تعالی کے عظیم مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کو اپنے شیخ محترم مولانا شمس الدین تبریزی سے کس درجہ محبت تھی اور طلب شیخ میں کس قدر خلوص و محبت کے مقام پر فائز تھے، اس کا اندازہ حضرت مولانا کے صاحبزادے حضرت سلطان رحمت اللہ علیہ کی مثنوی کے اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو کہ آپ نے حضرت شمس الدین تبریزی کی پہلی مرتبہ گمشدگی پر تحریر فرمائی تھی، اور مولانا روم کے غم و حزن اور ملال کی نہایت صحیح عکاسی تھی۔ مولانا روم کی مثنوی کے دیباچے میں تحریر ہے کہ شمس الدین تبریز پہلی مرتبہ جب ناراض ہو کر چلے گئے تو اپنے وطن تبریز پہنچے، تو اس پر مولانا جلال الدین رومی بذات خود جا کر ان کو تبریز سے لائے۔ مختصر یہ کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی تصور شیخ میں فناف شیخ کے مقام پر بدرجہ اولا فائز تھے۔ آپ کے اشعار میں شیخ سے محبت، دلی لگاؤ، طلب صادق اور خلوص و وفا ٹپکے پڑتے ہیں۔ در حقیقت مولانا روم نے شمس تبریز کے توسط سے تصوف و سلوک و حقیقت و معرفت کے حوالے سے جو روحانی منازل طے فرمائی تھیں، ان کا کچھ علم دیوان شمس تبریز، مثنوی روم اور فیہ مافیائے رومی کے مندرجات سے بخوبی طور پر ہو سکتا ہے۔ آپ کی ان تصانیف اور اشعار سے ہمیں طلب صادق، ریاضت نفس اور خلوص و وفا اور اللہ رب العزت و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا درس ملتا ہے، اور یقیناً آپ کی زندگی میں اسی امر کی جانب رہنمائی ہوتی ہے کہ یہ مادی دنیا در حقیقت مجازی ہے، اور ہمیں اصلاح و عقائد اور اصلاح احوال باطنی سے اپنی روحانی وسعتوں میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، اور در حقیقت وصول اللہ کا بہترین طریقہ اور ذریعہ بھی یہی امر ہے۔ آج تک یہ بات معمہ بنی چلی آتی ہے کہ دیوان شمس تبریز کہ بذات خود حضرت شمس تبریز کے حقائق و ارادت، روحانی و تصوف و سلوک و معرفت و حقائق اور روحانی کمالات کے حوالے سے رشاحات قلم کا نتیجہ ہے، یا کہ مولانا روم نے آپ کے روحانی تاثرات کو غزل کا جامہ پہنایا ہے، اور پھر اس مجموعہ غزل کو دیوان شمس تبریز کے نام سے موسوم کرتے ہوئے آپ کے نام سے معنون فرما دیا۔ لیکن سب سے اول سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولانا شمس تبریز نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی کوئی تالیفی یا تصنیفی کام کیا تھا؟ اگر کوئی علمی کام کیا تھا تو وہ کون سا تھا؟ اس کے دلائل و شواہد کیا ہیں؟ تو ہمیں حالات و واقعات سے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا شمس تبریز نے بذات خود کوئی علمی و تالیفی یا تصنیفی کام نہیں کیا تھا۔ حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن جامی باعنوان مولانا شمس الدین تبریزی ملک داؤد التبریزی رقم دراز ہیں کہ اس وقت جب مولانا شمس الدین بابا کمال الدین جندی کی صحبت میں تھے، شیخ فخر الدین عراقی بھی شیخ بہاؤالدین زکریا کے فرمان کے مطابق وہیں رہتے تھے۔ جو فتح اور کشف فخر الدین عراقی کو ہوتی تھی، اس کو نظم و نثر کے لباس میں ظاہر کرتے تھے، اور بابا کمال الدین جندی کی نظر سے گزارتے تھے۔ شیخ شمس الدین اظہار نہ کرتے تھے۔ ایک دن بابا کمال الدین نے ان سے کہا، اے فرزند شیخ شمس الدین، جو اسرار و حقائق
کہ فرزند فخر الدین عراقی ظاہر کرتا ہے تجھ پر ان سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ کہا اس سے بڑھ کر مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ بعض اصطلاحیں اختیار کرتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ان کو اچھے لباس میں جلوا دے، لیکن مجھے اس کی طاقت نہیں۔